واہ کیا کمال ہے یار، صوفیہ کرام تو اس سے آگے ہیں نا، کیا انداز ہے صوفیہ کرام کا۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں بندہ کبھی غلطی سے بھی اللہ کا نام لے تو اللہ تب بھی راضی ہو جاتا ہے۔ غلطی سے بندہ کبھی غلطی سے بھی اللہ کا نام لے، میرا رب تو اتنا کریم ہے تب بھی راضی ہو جاتا ہے۔ صحیح یہ روایت کے اندر، صحیح حدیث کے اندر ہے کہ بنی اسرائیل کا شخص جو بتوں کی عبادت کیا کرتا تھا، اس کا یہ معمول تھا رات ہوتی تو بت کے سامنے بیٹھ جاتا اور ساری رات اسے پکارتا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک رات وہ بیٹھا تھا اور یا صنم، صنم کہتے ہیں بت کو، اس طرح پکارتا جا رہا تھا یا صنم یا صنم۔ رات کا پچھلا پہر آیا تو نیند کا غلبہ آیا تو غلطی سے اس کے منہ سے یا صنم کی بجائے یا صمد نکل گیا۔ صمد اللہ کا نام، یا صمد نکلا تو اللہ نے جبریل کو آواز میں فرمایا جبریل ادھر آ، بھاگ کیا، میرا بندہ جو مانگتا ہے اسے دے دے۔ اس کی مولا وہ تو غلطی سے تیرا نام نکلا ہے، وہ تو صنم کہہ رہا تھا غلطی سے صمد نکلا ہے۔ فرمایا اگرچہ غلطی سے نکلا ہے یار، دیکھنا وہ بت کو ساری رات پکارتا رہا، وہ کچھ دے نہیں سکتا، وہ باطل ہے، اگرچہ غلطی سے میرا نام نکلا ہے، میں سچا ہوں، اگر میں بھی اس کو عطا نہیں کروں گا تو پھر کون اسے عطا فرمائے گا۔ یا رسول اللہ، یا دیکھیں میرا رب کتنا کریم ہے یار۔ یہی عرض کروں گا کہ ہم میں سے ہر ایک ٹائم نکالتا ہے، یاروں کے لیے ٹائم ہے، ہوٹلنگ کے لیے ٹائم ہے، سیر کے لیے ٹائم ہے، اور موبائل کے لیے ٹائم ہے۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ رات کو چھپ کر 2 نفل پڑھنے کے لیے بھی میرے پاس ٹائم ہو یار؟ کیا رات کو چھپ کر میں یاسین شریف کی تلاوت کروں، کیا میرے پاس اتنا ٹائم ہے؟ رات کو اٹھ کر رب کی بارگاہ میں سر جھکا کر اسے راضی کرنے کی کوشش کروں، کیا میرے پاس اتنا ٹائم ہے؟ میں نے ہر ایک کو ٹائم دینا سیکھا ہے، نہیں ٹائم دیتا تو اللہ رسول کو ٹائم نہیں دیتا یار۔ یہ میری زندگی کی کیفیت ہے، یہ حالت ہے۔ اور دیکھیں وہ کریم رب کتنا کرم فرمانے والا ہے، کتنی رحمت فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، اللہ نے نا اپنی رحمت کے 100 حصے فرمائے ہیں اور دنیا میں اس نے صرف ایک حصہ نازل کیا ہے، اور اس ایک حصے کی برکت کیا ہوتی ہے کہ ماں بچے سے محبت کرتی ہے، بچہ بھی اپنے والدین سے محبت کرتا ہے، باپ اگرچہ بوڑھا ہو جائے پھر بھی محنت مزدوری کر رہا ہے، کس وجہ سے؟ وہ جو محبت ہے نا، وہ جو رحمت ہے اس وجہ سے۔ اور یاروں کی جو آپس میں محبت ہے، یہ جو مخلوق میں ساری محبتیں ہیں نا، اس ایک رحمت کا حصہ جو اترا ہے اس وجہ سے ہے۔ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جو باقی 99 ہیں وہ کدھر ہیں؟ سرکار مسکرائے فرمایا وہ اللہ نے اپنے پاس سنبھال کر رکھی ہے، قیامت کے دن اپنے بندوں پر نازل فرمائے گا۔ بڑا کریم ہے، ہم رحمت کی طرف آتے نہیں ہیں۔ دوسری حدیث پاک سنیں، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ بندہ جس کے دل میں احساس ندامت ہوتا ہے، گناہ ہو جائے تو کہتا ہے یار غلط کیا ہے میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے، توبہ کرتا ہے، پھر جو ہے نفس اور شیطان کے ہاتھوں مجبور ہو کر پھر گناہ کر لیتا ہے۔ زندگی اسی طرح کشمکش میں گزرتی ہے، کبھی بارگاہ الہی میں توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، کبھی گناہوں میں الجھ جاتا ہے، اسی طرح زندگی گزرتی ہے تو اس کا انتقال ہوتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ رب العزت اس پر اپنی رحمت کی چادر ڈالے گا اور اس کو اپنے سامنے کھڑا فرمائے گا اور اسے ارشاد فرمائے گا تو نے یہ گناہ کیا، چھوٹے چھوٹے گناہ جو اس نے کیے ہوں گے نا، دونوں گناہ کیے، بڑے بھی کیے چھوٹے بھی، لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ عز و جل گنوائے گا، تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ کیا، تو وہ ڈرتے ڈرتے کانپتے کانپتے کہے گا ہاں کیا مولا، غلطی ہو گئی، میں بھول گیا، میں الجھ گیا۔ تو اللہ رب العزت پھر ارشاد فرمائے گا تجھے پتہ ہے تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ رونے لگ جائے گا، کہے گا نہیں پتہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا تیرے گناہوں کے بدلے میں تجھے نیکیاں عطا فرمانے لگا ہوں۔ جب یہ کہے گا نا
تو وہ فوراً بول اٹھے گا مولا میں نے چھوٹے چھوٹے نہیں بڑے بڑے بھی گناہ کیے ہیں. سرکار فرماتے ہیں جب یہ کہ نا بڑے بڑے گناہ کیے ہیں اللہ اپنی شان کے مطابق مسکرائے گا اور ارشاد فرمائے گا تجھے پتہ ہے تجھ پر رحمت کی چادر کیوں ڈالی؟ وہ عرض کرے گا نہیں. فرمایا اس لیے ڈالی ہے تاکہ تجھے اپنی رحمت میں چھپا کر جنت میں داخل فرماؤ. آئیں تو صحیح رحمت کی طرف، ڈٹ نہ جائیں، کھڑے نہ ہو جائیں. اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہونا کہ نہیں یار میں نے نماز پڑھنی ہی نہیں ہے، صبح سویا ہوں تو عصر کے ٹائم گپوں میں اور عشاء کے ٹائم دوستوں میں یا کاروبار میں اتنا الجھ گیا کہ میں نماز پڑھنے. ڈٹ گئے ہیں نا، یہ ڈٹے نا اس کے مقابلے میں، اس کی بارگاہ میں سر جھکائیں، اسے منانے کی کوشش کریں. اور جب بندہ اس طرح کرتا ہے پھر اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں. امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت توبہ کیا ہے؟ ہم بھی کہتے ہیں یار میں توبہ کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں. پوچھا حضرت توبہ ہے کیا؟ کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی مختلف سوچیں ہیں، مختلف ذہن ہیں، توبہ کو مختلف الفاظ کے ساتھ تعبیر کر رہے ہوتے ہیں. بس یار توبہ کر لینی ہے، توبہ ہو گئی ہے، اب نہیں گناہ کرنے، اور کانوں کو ہاتھ لگا کر ایسے ہی دوستوں میں بیٹھ کر لفظ بول دینا توبہ ہے. یار توبہ ہے کیا؟ سنیں ذرا بزرگوں کی زبان سے، اللہ کرے یہ ہمارے دل میں اتر جائے. امام حسن بصری سے پوچھا حضرت توبہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب بندہ سچی توبہ کرے تو اس جگہ نظر نہ آئے جس جگہ کھڑے ہونے سے اللہ رسول ناراض ہوتے ہیں، اور پھر اس جگہ سے غیر حاضر نہ ہو جس جگہ سے حاضر ہونے سے اللہ رسول راضی ہوتے ہیں. یہ ہے توبہ. کیا مطلب کہ گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں والی زندگی گزارے. یار اللہ کی رحمت بڑی ہے یار، بڑی. اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، بندوں پر رحم فرماتا ہے. دیکھیں نا آپ خود، میں اور آپ خود اپنے آپ کو دیکھ لیں، اپنے دن بھر کا اعمال کا جائزہ ہی لے لیں کہ صبح سے شام تک میں نے کیا کیا ہے. اس کے باوجود اس کی نعمتیں مجھ پر چماچم برس نہیں رہی. یار میں نے نماز چھوڑی ہو تو کیا میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا؟ میں نے نماز چھوڑی تو میری صورت ہی مسخ کر دی گئی ہے، میرا رزق منقطع کر دیا گیا ہے، میرا سانس اکھڑنے لگ گیا. ایسا ہوتا ہے؟ میں جھوٹ بول دیتا ہوں اور غیبت اور چغلی اور دیگر گناہوں کے اندر الجھ جاتا ہوں، دھوکہ دے رہا ہوں، اس کے باوجود اس کی نعمتیں رک تو نہیں رہی، چھمچم برس رہی ہیں نا یار، پھر بھی مجھے مل رہی ہیں ہر لمحہ، پھر بھی میں گناہوں پہ ڈٹ گیا، میں اس کے مقابل میں آ کے کھڑا ہو گیا. ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اور جب بندہ گناہوں میں الجھ جائے نا پھر مصیبتیں اس کی طرف منہ موڑ لیتی ہیں، اس کی طرف رخ کر لیتی ہیں. پھر بندے پتہ کیا کہتے ہیں؟ پتہ نہیں ساڑھے کاروبار تے کی ہو گیا. ہمارے گھر میں ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے نا تویز کروا دیا، کالا جادو کروا دیا، یہ کروا دیا، وہ کروا دیا. بھائی سب سے بڑی نحوست تو تیرے اپنے ساتھ ہے کہ تو رب کی نافرمانی میں ہے. جب تو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تو رحمت کہاں سے آئے گی؟ رحمت برستی ہے، میں نے بتایا ہر ایک پر برستی ہے، لیکن تو رحمت کی بجائے غضب کو آواز دے رہا ہے نافرمانی کر کے. تو رحمت کا تقاضا ہی نہیں کر رہا، رحمت لینا نہیں چاہ رہا.